الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق چند احکام و مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس سے جہاد کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو مسلمانوں کے دائرے میں داخل ہو جائے گا، توبہ نہیں کرتا تو وہ کافروں کے حکم کے اندر ہے۔ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد ہم سے جو نصاب طلب کیا ہے، نصاب اللہ رب العالمین نے ہم سے مانگا ہے، وہ نصاب 2.5% اللہ رب العالمین نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے، زائد اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، اور پھر ایک مخصوص مقدار کے مطابق خرچ کرنا، اور اگر وہ مال آپ کے مخصوص مقدار کو پہنچتا ہے تو پھر ہی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی بڑی شفقت ہے ہم پر۔ تو جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا،
وہ دنیا کے اندر بھی بہت سارے نقصانات اٹھاتا ہے، اور اخروی طور پر وہ مال اگر سونا اور چاندی کی شکل کے اندر ہوگا، زیورات کی شکل کے اندر ہوگا، وہ نقدی کی صورت کے اندر ہوگا، اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو قیامت کے دن یہی مال گنجے سانپ کی شکل کے اندر اس کے اوپر، اس کے گردن کے اندر توق بنا کر اس کے گردن کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اسی سونے چاندی کو اللہ رب العالمین گرم کر کے یوم تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیٹھوں پر، ان کے چہروں کے اوپر اور ان کی پشتوں کے اوپر ان کو لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو اللہ نے تمہیں مال دیا تھا اور اس کا حق اللہ تعالیٰ نے تم سے مانگا تھا، تم نے دنیا کے اندر نہیں دیا، تو آج اب اس کا بدلہ تم اس صورت کے اندر بھگت لو۔ اور اگر وہ مال مویشی کی صورت کے اندر ہے جس کی زکوٰۃ انسان نے ادا نہیں کی، تو قیامت کا دن جو فیصلے کا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اگر اونٹ ہیں تو اونٹ ان کے اوپر سے گزرتے چلے جائیں گے، بکریاں ہیں تو بکریاں گزرتی چلی جائیں گی، بھینس بھیڑ جو بھی قسم کا جانور اس کے اوپر زکوٰۃ کے طور پر واجب تھا اس شخص نے ادا نہیں کیا، جب تک اللہ رب العالمین فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ 50,000 سال کا دن ہے، اس شخص کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، مسلسل جانور اس کو روندتے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اب اس نے کہاں پر جانا ہے۔ دنیا کے اندر اگر مال و متاع انسان دیتا ہے، مال کے اندر اضافہ بھی ہوگا، برکتیں بھی ہوں گی اللہ کی طرف سے، اس کے لیے بخشش کا باعث بھی بنے گا، مال کی وجہ سے جو مال کے ساتھ محبت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دیگر دنیاوی اور اخروی فوائد اس کو حاصل ہونے والے ہیں۔ میں اس جانب نہیں زیادہ جانا چاہتا، صرف چند مسائل کی جانب آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ معاشرے کے اندر ہم نے اس چیز کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے، دیکھا ہے کہ لوگ ماہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایک سوچ شاید پائی جاتی ہے، اور یہ غلط سوچ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، باقی مہینوں کے اندر نہیں۔ دین اسلام نے زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن اس کا تعین نہیں کیا، بلکہ سال کا تعین اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سال کا تعین کیا ہے۔ آپ کے پاس مال جمع ہے، آپ نے جمع پونجی رکھی ہوئی ہے، اور پھر آپ کے اوپر سال گزر چکا ہے، حال علیہ الحول، اس کے بعد آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن عموماً لوگ اس ماہ مبارک کے اندر اس لیے ادا کر دیتے ہیں کہ اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور زیادہ ثواب ہمیں مل جائے گا اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے چند ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کے متعلق سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، جس مال کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس مال کی ملکیت مکمل طور پر آپ کے اختیار کے اندر ہو، آپ اس کے مکمل مالک ہوں، مکمل آپ کے اختیار کے اندر ہو۔ یہ نہیں ہو کہ عارضی طور پر آپ کے پاس ہے پھر وہ کچھ دنوں کے بعد چلا جائے، نہیں، آپ کا مکمل اختیار ہے، مکمل اس چیز کے مالک ہیں، اس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، وہ مال جو ہے صرف ایک فرد کی ملکیت ہو، جماعت کی ملکیت نہ ہو، جیسے مدارس ہوتے ہیں، مساجد ہوتے ہیں، بیت المال ہوتا ہے، یا ہاسپٹلز ہوتے ہیں، یہ ایک فرد کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ پوری معاشرے کی ایک ملکیت ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ اس مال کے اوپر ہوگی جس کا اکیلا بندہ مالک ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے مال اس بندے نے حرام ذرائع سے حاصل نہ کیا ہو، یعنی چوری نہ ہو، ڈکیتی کے ذریعے سے مال حاصل نہ کیا ہو، جھوٹ کے ساتھ، دھوکے دہی کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، اس نے خیانت کے ذریعے سے مال حاصل نہ کیا ہو، بلکہ وہ مال جو اس نے حاصل کیا محنت کے ساتھ حاصل کیا، یا پھر وہ مال اس کے پاس بطور وراثت آ گیا ہے، یا کسی نے ہدیہ تحفتاً وہ اس کے پاس آ گیا ہے، حلال اور جائز طریقے سے اس کے پاس مال آیا ہو، حرام ذرائع سے مال نہ آیا ہو، کیونکہ حرام ذرائع سے جو مال آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال اور پاکیزہ مال کو قبول کرتے ہیں، حرام کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے، اور حرام مال کی زکوٰۃ بھی نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طرح
جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں، بنیادی ضروریات زندگی، اس سے جو مال زائد ہوگا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو آپ کی زائد ہے، آپ کی ضرورت سے بڑھ جائے گی، وہ اللہ کی راہ کے اندر آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اور نمبر 5، جو قرض سے فارغ ہو، یعنی اگر آپ کے پاس مالیت اتنی ہے کہ اس سے زیادہ آپ کے اوپر قرضہ ہے یا وہ قرض کے برابر ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی، کیونکہ آپ کے اوپر قرض ہے، پہلے آپ قرض ادا کریں گے، اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور نمبر 6، مال جو ہے نشو نما کے قابل ہو، بڑھوتری ہوتی ہو اس کے اندر، جیسے بھینس ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، اس کے اندر کیا ہے، مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تجارت کے اندر آپ نے مال لگایا، مال آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، نشو نما ہو رہی ہے، آگے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے مال کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہ شریعت کے مقررہ جو نصاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، اسی طرح جو اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، بھینس ہیں، ان کا نصاب اللہ رب العالمین نے الگ رکھا ہے، جو معدنیات ہیں ان کا نصاب الگ ہے، ہر چیز کا نصاب الگ الگ مقرر ہے، جو شریعت کے مقرر کردہ نصاب کو پہنچے گا اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور نمبر 6، مال کے اوپر سال کی شرط ہے کہ سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لے، ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ عموماً ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ اپنی مالیت کو جمع کرتے ہیں، گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، پھر آپ اس کا 2.5% نکال دیتے ہیں۔ اب سال کے درمیان کے اندر کبھی بس اوقات پیسہ بندے کے پاس کم ہو جاتا ہے، کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے، کبھی پھر زیادہ بھی آ جاتا ہے، یعنی ایک حالت میں نہیں رہتا۔ شاید ابھی آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہو، کل آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہو جائے، 3 لاکھ روپے ہو جائے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر وہ آپ کے پاس 10,000 روپے بھی نہ ہو۔ تو یہ کیفیت انسان کے اوپر آتی رہتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب آپ نے سال گزرنا ہے، سال کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ کے اوپر ماہ رمضان اگلا آئے گا، جس مہینے میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اب دوبارہ آپ اپنا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے آپ کے پاس کتنی مالیت موجود ہے، کیا وہ اس مقرر نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ اگر پہنچتی ہوگی تو پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، اور اگر نہیں پہنچتی تو پھر اس میں سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ 8 بنیادی شرائط ہیں جو زکوٰۃ کی فرضیت کے اندر ہوتی ہیں، اور جن اموال کے اوپر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ہم پر فرض قرار دی ہے وہ 4 قسم کے مال ہیں۔ ایک چوپائے جانور، اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑ وغیرہ، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اور نمبر 2، سونا چاندی نقدی۔ اور نمبر 3، ہر قسم کا تجارت کا سامان جس کی تجارت شرعاً مباح، شرعاً جائز ہے۔ اور نمبر 4، زمین سے حاصل ہونے والی جو چیزیں ہیں، غلہ ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، معدنیات ہیں، دفینے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ مویشی کیونکہ ہمارے پاس کم ہوتے ہیں، صرف میں آپ کو اشارتاً صرف بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ مویشیوں میں سے زکوٰۃ جن مویشیوں پر لازم ہوتی ہے، پہلی شرط اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ سال ان کے اوپر گزر جائے۔ نمبر 2، ان کی پرورش آپ نے گھر کے چارے کے ساتھ نہ کی ہو، بلکہ وہ جنگلات کے اندر چری ہو، باہر میدانی علاقوں کے اندر آپ نے ان کو چرایا ہو۔ گھر کے اندر اگر آپ خرید کر لا کر چارہ ان کو کھلاتے ہیں، ساری محنت آپ کے گھر کی ہے، آپ خرید کر گھر میں کھلاتے ہیں، باہر وہ چرنے نہیں جاتے، تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ باہر چرنے والا جو جانور ہوتا ہے، جو جنگلات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، جو میدانی علاقوں کے اندر چرتے ہیں، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، وہ نصاب کو بھی پہنچ جائیں، اگر نصاب کو نہیں پہنچیں گے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اونٹ جو ہے بندے کے پاس جب تک 5 نہیں ہوتے زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں آتی، 4 ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں، 5 ہو جائیں گے تو بکری کی صورت کے اندر 1 زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی، 1 بکری دے گا۔ 24 تک بکریوں کا نصاب چلتا ہے، جب 25 اونٹ ہو جاتے ہیں پھر اب اونٹوں کی شکل کے اندر آگے نصاب چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گائے بھینس، اب حدیث کے اندر گائے کا تذکرہ ملے گا، بھینس جو ہے اسی کے حکم کے اندر ہے، گائے کے حکم کے اندر ہے، زکوٰۃ کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 30 سے جو کم ہے یعنی 29، اگر کسی کے پاس بھینس اور گائے ہیں یا دونوں جنس مکس ہے، کیونکہ دونوں کا نصاب ایک ہے، وہ بھینس ہے یا گائے ہیں، دونوں ہیں، اس کے پاس 29 ہیں، کوئی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 ہو جائے گی تو پھر اس نے 1 سال کا بچڑا دینا ہے، اور یہ 39 تک ہے۔ جیسے ہی 40 ہو جائے گی پھر مسنہ 2 دانتا جو جانور ہوگا وہ دوندا پھر وہ دے گا 2 سالہ جانور، پھر اسی طرح آگے چلتی چلی جائے گی اس کی
پھر اس کے بعد بکریاں ہیں، اگر آپ کے پاس 39 بکریاں ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جب 40 ہو جائیں گی پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور یہ 40 سے لے کر 120 تک یعنی 119 تک سمجھ لیں وہ ایک ہی بکری رہتی ہے، جب 120 ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر 2 بکریاں، پھر اس کے بعد 3، پھر اسی طرح آگے بڑھتی چلی جائے گی اس کی تعداد۔ اور اس کے علاوہ جن جانوروں کی پرورش ہم نے، جیسا میں نے بتلایا بھی کہ آپ نے چارہ ڈال کر گھر پر ان کو پالا ہے، گھر پر ہی ان کے اکثر یعنی کہ آپ ان کی جو کھانے کی ہے چارہ وہ گھر کے اندر ہی آپ ان کو دیتے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اگر آپ ان کے ذریعے سے آمدن کر رہے ہیں، یعنی ان کو آپ نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے، خرید و فروخت کے لیے رکھا ہے، ایک بکری آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے، اس طرح آپ ہفتے بعد مہینے بعد نکالتے ہیں، تجارت کی غرض سے آپ نے رکھا ہوا ہے، تو اس کی جو آمدن ہوگی اس کے اوپر پھر زکوٰۃ واجب ہوتی چلی جائے گی۔ اور اسی طرح جو جانور آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ گھوڑے کی شکل کے اندر ہیں اور گدھے کی شکل کے اندر یا کھچر کی صورت کے اندر ہیں، وہ آپ نے چاہے افزائش نسل کے لیے رکھے، اپنی بار کام کے لیے رکھے ہیں، وزن اٹھانے کے لیے رکھے ہیں، محنت مزدوری کے لیے رکھے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں آمدن والی چیز یاد رکھ لیں، جس کے ذریعے سے آپ آمدن حاصل کر رہے ہیں، جس کو آپ تجارت کے اندر استعمال کریں گے، ان کے اوپر پھر اس صورت کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ گھوڑے کا کوئی نصاب نہیں، گدھے کا کوئی نصاب نہیں، کھچر کا نبی علیہ السلام نے کوئی نصاب نہیں بیان کیا کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، نہیں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سونا چاندی جو عموماً ہمارے پاس ہوتا ہے، سونا اور چاندی زیورات کی شکل کے اندر بھی ہوتا ہے، برتنوں کی شکل کے اندر بھی انسان رکھ سکتا ہے، اگرچہ کھانے پینے کے لحاظ سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، یا پھر آپ شو پیس کے طور پر بھی رکھ لیتے ہیں، یعنی ہم نے اصل میں پیسہ بچانا ہوتا ہے نا، اپنے پیسے کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے، پھر ہم اس کی کوئی نہ کوئی شکل بنوا کر گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں محفوظ کرنے کے لیے، تاکہ وہ پیسے سے زیادہ محفوظ رہے۔ تو سونا ہے چاندی ہے، ان دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ سونے کا نصاب رسول مکرم علیہ السلام نے 20 دینار مقرر کیا، 20 دینار، اور 20 دینار کا اگر ہم موجودہ وزن کریں تو یہ 70 گرام وزن بنتا ہے۔ اگرچہ علماء کا اس مسئلے کے اندر بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب احکام و مسائل جو زکوٰۃ اور عشر کے متعلق انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے پر بحث کی، اور شیخ مفتی عبد الرحمن الرحمانی رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہیں، اور پھر عرب کے 3-4 علماء کا انہوں نے باقاعدہ حوالہ نقل کیا ہے اس چیز کے اندر کہ جو وزن ہے 20 دینار کا جو نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے لیے متعین کیا ہے، اگر ہم اس کو تولے کے اندر لے کر جائیں گے تو وہ 6 تولہ بنتا ہے۔ 6 تولہ، آپ نے کہیں گے ہم نے تو 7.5 تولہ سنا تھا، پھر کرتے کرتے 7 تولے پر آئے، اب تو آپ 6 تولے پر آ گئے۔ یہ یاد رکھیے، اس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہی بنتی ہے کیونکہ یہ جو دینار کا وزن ہے، یہ درہم کا جو وزن ہے، اگر ہم اس کو نبی علیہ السلام کے دور والا لیتے ہیں جو مکہ اور مدینہ کے اندر رائج تھا، تو پھر اختلاف کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم عراق کا لیتے ہیں پھر وہاں پر اختلاف بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے وزن کے اندر مختلف ہے، دونوں کا وزن مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو وزن ہے اس لحاظ سے 6 تولہ اگر کسی بندے کے پاس سونا موجود ہے، اور اگر گرام آپ کرتے ہیں تو 70 گرام ہے، اور اس کی آج کی جو قیمت ہے 12,75,619.45 پیسے، اگر کسی بندے کے پاس اتنی مالیت موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ اور پھر چاندی کا 200 درہم نبی علیہ السلام نے نصاب بیان کیا ہے، اور 200 درہم کو اگر ہم موجودہ وزن کے اندر لے کر جاتے ہیں تو یہ 460 گرام بنتا ہے، 460 گرام، اور اگر اس کو ہم تولے کے اندر لے کر جاتے ہیں تو یہ 56.6 بنتا ہے، یعنی 56.5 تولے آپ سمجھ لیں یہ اس کا وزن بنتا ہے۔ اور اس کا آج کا جو وزن تھا وہ کیا ہے؟ 93,358
49 پیسے، یہ اس کا آج موجودہ وزن ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ تو ہے سونا اور چاندی کہ اس وزن کے پاس، یعنی سونا آپ کے پاس 70 گرام ہے اور چاندی آپ کے پاس 460 گرام ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے سونے کی بھی اور چاندی کی بھی۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے ہمارے پاس نقد پیسے ہوتے ہیں۔ اب وہ پیسے گھر کے اندر بھی انسان محفوظ رکھ لیتا ہے، بینک کے اندر رکھ لیتا ہے، یا پھر کسی اور وجہ سے اس نے محفوظ رکھے ہیں، شادی بیاہ کے لیے رکھے ہیں، گھر کی خریداری کے لیے رکھے ہیں، کسی بھی غرض سے آپ نے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں۔ آپ کی اشد ضرورت ہے، بے شک آپ کی اشد ضرورت ہے، شادی کرانا اشد ضرورت ہے، گھر خریدنا اشد ضرورت ہے، آپ کی جو بھی چیز ہے، لیکن آپ نے پیسے جمع کیے، پیسے آپ کے پاس موجود رہے، اور وہ کس کو پہنچ گئے؟ چاندی کے نصاب کو۔ چاندی کا نصاب میں نے آپ کو بتلایا 460 گرام، اور موجودہ آج کے دن کے حساب سے 93,000۔ اگر اتنی رقم بندے کے پاس موجود ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب علماء کا اس مسئلے میں اگرچہ اختلاف ہے کہ اس کو ہم نے جو نقدی ہے اس کو سونے کے ساتھ ملانا ہے یا چاندی کے ساتھ۔ اگر تو ہم اس کو سونے کے ساتھ ملاتے ہیں، اب بتائیں سونا کتنا بتلایا میں نے؟ 12 لاکھ سے اوپر۔ اب 12 لاکھ شاید کہ کسی کے پاس اتنی بڑی رقم ہو، اور اس سے پھر جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحقین ان تک مال نہیں پہنچے گا، رہ جائیں گے، وہ محروم رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان کا مال پاک ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کر لے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں احوط یہی ہے، احتیاطی مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس کو چاندی کے نصاب کے ساتھ اس کو شامل کریں گے۔ اب دونوں جو ہیں یاد رکھیں، نہ سونا چاندی کے ساتھ مکس ہوگا اور نہ ہی چاندی سونے کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کسی کے پاس اگر 19 دینار ہیں، یعنی اس وزن کے برابر سونا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور کسی کے پاس 199 درہم ہے، اتنے وزن کے برابر اس کے پاس چاندی موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب بندہ کہتا ہے 199 موجود ہے، 19 موجود ہے، دونوں کو ملا کر اس کے اوپر کر دیتے، نہیں۔ جب شریعت نے اس کے اوپر لاگو نہیں کی، ہم اس کو نہیں لاگو کر سکتے۔ ہاں نقدی آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ چاندی کے ساتھ کاؤنٹ کر لیں گے، آپ چاندی کا وزن دیکھیں گے، اور آپ کے پاس جو نقدی موجود ہے اس نقدی کو آپ اس کے ساتھ ملا کر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہی 2.5% ہی رکھا ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ اور اسی طرح کچھ ایسا مال ہوتا ہے جو سال کے دوران انسان کو حاصل ہوتا ہے، ان کے اوپر سال نہیں گزرتا۔ اب اس کے اندر 2 قسم کے مال ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مال ہوتا ہے جو آپ کو اسی مال کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے، جیسے بکریاں ہیں، بھینس وغیرہ ہیں، اب انہوں نے بچے دیے، اب وہ اسی مال سے حاصل ہو رہے ہیں، آپ کو اضافی آپ نے کہیں اور سے نہیں لیا۔ یا پھر آپ نے یوں سمجھ لیں 4 بکریاں بیچ کر یا 5-10 بکریاں بیچ کر بھینس ایک خرید لی، اب اسی مال سے آپ نے مال بنایا، یہ اسی میں سے ہے، تو اب یہ اس کے اندر ہی شامل ہوگا۔ اور دوسرا مال وہ ہوتا ہے جو آپ کو کہیں اور سے آیا ہوتا ہے، جیسے وراثت کے طور پر آپ کے پاس مال آیا، تو اب جو درمیان میں اسی مال میں سے بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے، بچے آتے چلے جا رہے ہیں، تو اب وہ چاہے 1 دن کا ہوگا جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر اس بچے کو ملا کر وہ بکریاں ہیں اور وہ جا کے 40 کی تعداد کو پہنچ رہی ہیں تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو چھوٹا سا، یہ 1 دن کا ہے، اس کو کیوں شمار کیا جائے، نہیں، کیونکہ یہ اسی کے اندر سے آپ کے پاس حاصل ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کو بطور وراثت آیا ہے، بطور ہبہ آیا ہے، کسی اور نے آپ کو دیا ہے، اس مال کا الگ حساب کیا جائے گا، اس کے اندر آپ اس کی الگ زکوٰۃ سال کے حساب سے آپ ادا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ اس کے اندر موجودہ زکوٰۃ کے اندر ملا کر ادا کریں گے۔ ہاں اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ جواز اس کا موجود ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو تجارت کا مال ہے، اس کے متعلق حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ چند ائمہ کے سوا تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تجارت کے سامان میں زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ تاجر مقیم ہے، چاہے وہ مسافر ہے، چاہے اس نے مال اس وقت خریدا جب مال انتہائی سستا تھا، اور یا پھر اس نے
اس انتظار میں مال خرید لیا کہ آج سستا ہے، کل جب مہنگا ہوگا میں بیچ دوں گا، یعنی کوئی بھی صورت ہے، پھر چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے یا بڑا دکاندار ہے، کسی بھی قسم کی وہ تجارت کر رہا ہے، تجارت کے ساتھ اس کا ہے، پھر وہ کہتے ہیں پھل بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، جو بھی چیز ہے کسی بھی قسم کی وہ تجارت کر رہا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ حلال، جائز۔ اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو اس سامان تجارت کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور مال تجارت کی زکوٰۃ آپ نے جب ادا کرنی ہے، عموماً اس کی زکوٰۃ کے اندر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ دکان ہے، دکان کے اندر آپ نے مال ڈالا تھا 5 لاکھ کا، اب سال کے بعد جب آپ نے حساب کیا، ہو سکتا ہے نقصان کے اندر بھی دکان چلی گئی ہو سکتا ہے فوائد کے اندر بھی چلی گئی ہو، دونوں اس کے اندر احتمالات موجود ہوتے ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے مال تو میرے پاس، تو اس مولوی صاحب نے کہا تھا سال گزرے، سال تو گزرا نہیں ہے، یہ تو روزانہ مال آتا ہے چلا جاتا ہے، ہفتے بعد آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ مال تو میرے پاس سال موجود نہیں ہے۔ نہیں، یاد رکھیں جو یہ تجارتی سامان، دکان والی جو سامان ہوتے ہیں، اس کے اندر کیونکہ اگر آپ سال رکھیں گے تو وہ تو آپ کی پھر وہ خراب ہو جائیں گی چیزیں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہی چیز جو میں نے شروع میں بیان کی کہ جس مہینے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس مہینے میں آپ کاؤنٹ کریں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ اپنا تخمینہ لگائیں گے کہ میرے پاس اس وقت دکان کے اندر کتنی مالیت کا سامان موجود ہے۔ پھر نمبر 2، میرے پاس کیش کتنا موجود ہے۔ نمبر 3، میں نے جو مارکیٹ کے اندر قرضہ دیا ہوا ہے، لوگ مجھ سے سامان لے کر گئے ہیں، وہ کتنا ہے، کتنا قرضہ میرے پاس مال کی صورت کے اندر واپس آنے والا ہے۔ یہ تینوں چیزیں شامل کی جائیں گی، اور پھر جو بھی رقم آپ کے پاس جمع ہو اس کے مطابق 2.5% ادا کر دیں۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہوتی ہے اس کے اندر، ایک بندہ آیا، وہ آپ سے چیز لے کر چلا گیا، اس کے بعد وہ گلی ہی تبدیل کر کے چلا گیا، اب آپ کو ملتے ہی نہیں، سالوں سال ہو گئے، آپ اس کے پیچھے بیچارے کے پیچھے ہیں کہ آئے پیسے دے کر چلا جائے، یا قرضہ لیا، قرضہ لے کے وہ غائب ہو گیا۔ تو اب ایسا شخص جو آپ سے، یعنی قرضہ آپ کو ملنے کی امید نہیں ہے، ابھی لیٹ ہے یا کب دے گا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر آپ زکوٰۃ اس مال کی نہیں دیں گے، یعنی اس کو شمار نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں بندہ نیک ہے، صالح ہے، ہاں دے دے گا، لیکن وقت اس کا، میں نے تو رمضان میں دینی ہے، میرا اس سے معاہدہ تو چلو آگے شوال کا ہے، وہ 1 مہینے بعد دے دے گا، وہ میرا اس سے معاہدہ بقرہ عید کا ہے، وہ 2 مہینے بعد مجھے دے دے گا، آ جائیں گے پیسے، امید ہے مل جائیں گے، تو اب آپ نے اس کو اپنی اس کے اندر شمار کرنا ہے موجودہ رقم کے اندر، اور اس کے مطابق آپ نے زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ اور جب اس طرح کا جو قرضہ جو پھنس جاتا ہے، اگر وہ واپس آئے تو اس کے اندر پھر علماء کے 2 موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آئے گا صرف 1 سال کی زکوٰۃ دیں گے، اور دوسرا موقف یہ کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں نہیں تھا، لیکن اگر اصل میں دیکھا جائے تو وہ ملکیت ہی ہے، جبھی تو آپ کے پاس واپس آیا نا، آپ کی ملکیت نہ ہوتی تو وہ آپ کو کیسے واپس دیتا؟ تو اس لیے احتیاطی مسئلہ یہی ہے کہ وہ 1 سال کی زکوٰۃ وہ شخص ادا کر دے گا۔ اور اسی طرح جو ہمارے پاس دکان کے اندر فرنیچر وغیرہ ہوتا ہے، الماریز وغیرہ ہوتی ہیں، ہم نے باقی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، یا پھر یوں سمجھ لیں فیکٹری ہے تو اس کے اندر مشینری وغیرہ ہم نے رکھی ہوتی ہیں، یا کوئی مثال ہے کام کرتا ہے اس نے مشینیں خرید لی، اب مشین بڑی مہنگی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ جو چیزیں آپ کے پاس بطور سامان موجود ہے، فرنیچر موجود ہے، یا آپ کے پاس مشینری آپ کے پاس موجود ہے، فیکٹری آپ نے لگا لی ہے، کروڑوں روپے کی مشین بے شک آپ کے پاس موجود ہے، ان مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان سے جو آپ حاصل کر رہے ہیں آمدن، جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس آمدن کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح جو مکانات ہوتے ہیں، مکانات ایک تو اس کی قسم یہ ہوتی ہے بندہ بناتا ہے اس نیت سے کہ میں اس کو کل بیچ دوں گا، اس کا کاروبار ہے یہ، تو اب اس زمین کے اوپر بھی اس کے اوپر واجب ہوگی، یعنی اگر اس نے وہ 10 لاکھ کا وہ پلاٹ خریدا تھا تو پلاٹ کے اوپر بھی ہے، اگر اس نے وہ 50 لاکھ کا بیچا ہے تو پورے 50 لاکھ اور 10 لاکھ اس کو شامل کر کے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ اس کا یہ کاروبار ہے۔ لیکن اگر اس شخص نے بنایا تو ہے لیکن مقصد اس کا کاروبار ہے، اب وہ کاروبار کس صورت میں کر رہا ہے؟ کرایوں پر چلا رہا ہے اس کو،
صرف آپ کے چند منٹ مزید لوں گا۔ کرایوں پر وہ مکان کو چلا رہا ہے، مکان بیچ رہا نہیں ہے، یا گاڑی ہے اس نے ایک دفعہ میں لے لی 20 لاکھ کی، اب اس کو اس نے کرائے پر رینٹ پہ چلا دیا ہے، یا 10-12 گاڑیاں لے کر اس نے رینٹ پہ چلانا شروع کر دی ہیں، تو اب اس صورت کے اندر اس گاڑیوں کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس گھر کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو آپ آمدن لے رہے ہیں، جو آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ یہ کب آپ اس کو شامل کریں گے مالیت کو؟ جب آپ اس کے ذریعے سے کاروبار کر رہے ہیں، یعنی اب گھر کا کاروبار کر رہے ہیں، گھر بنا کر بیچتے ہیں، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ آ رہی ہے۔ آپ گاڑیاں کیا ہے، گاڑیاں خرید کر بیچتے ہیں، تو اب اس گاڑی کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ آ رہی ہے۔ تو جہاں پر آپ اس کے ذریعے سے کاروبار کریں گے تو پھر کاروبار کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اگر آپ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں بطور کاروبار، تو پھر ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس چیز کے بارے میں سمجھ لیں اچھی طرح۔ اور پلاٹ کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ ایک پلاٹ ہوتا ہے جو انسان نے رہائشی پلاٹ رکھا ہوتا ہے، امید یہی ہوتی ہے کہ کل کلاں جب اللہ نے مجھے مزید رقم دی تو میں اپنا گھر بناؤں گا، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دوسرا ہوتا ہے کہ اس نے وہ کاروباری ہی نیت سے لی تھی، تو اس صورت کے اندر تو کیا ہے، کاروباری نیت آ گئی ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر کیا ہے، واجب ہے۔ پھر اگر وہ کیا اب کب ادا کرے گا، حال علیہ الحول، کیونکہ اگر تو اس کا یہی کاروبار ہے تو پھر حال علیہ الحول اس کے اوپر نہیں ہو سکے گا، سال تک تو اس نے رکھنا ہی نہیں اس کو۔ تو اس صورت کے اندر کیا ہے، پھر وہ جب وہ بیچے گا اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ 2.5% کے مطابق ادا کر لے۔ تو الغرض باقی جو زیورات ہیں جو عورتوں نے رکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر علماء کا اگرچہ اختلاف ہے، لیکن جو دلائل کی روح سے راجح مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ زیورات کی بھی ادا کرنی ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس نے ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے تھے، یا غالباً ان کی بچیوں نے پہنے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جہنم کے آگ کے کنگن پہنا دے؟ اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ جو زیورات ہے اگرچہ وہ استعمال کے اندر ہے، اس کے اندر کیا ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ باقی جو آپ کے پاس ذاتی طور پر مکان ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ذاتی طور پر آپ کی گاڑیاں ہیں، وہ کتنے بھی مالیت کی ہیں، آپ کے ذاتی استعمال کے اندر ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، یعنی جو ذات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ اس کو کاروبار کے اندر نہیں لگا رہے تو ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جن چیزوں سے آپ کاروبار کریں گے، اگر تو وہ مشینریاں ہیں تو ان کے اوپر مشینریوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کی آمدن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو جتنی بھی آپ کا کاروبار ہوتا ہے، اس کو آپ نے نقدی کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ اس کو کس کے ساتھ شامل کرنا ہے؟ نقدی کے ساتھ، یعنی آپ کے پاس کیش بھی موجود ہے 2 لاکھ روپے، اور ساتھ میں آپ نے ان چیزوں کا بھی نصاب لگایا، اب ان سب کی اکٹھی دیں گے۔ لیکن سونا ہے تو سونے کی الگ جائے گی، چاندی ہے اس کی الگ چلی جائے گی، بکریاں ہیں ان کی الگ ہے، بھیڑ ہیں ان کی الگ ہے، بکریاں اور بھیڑ تو یہ ایک ہی آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اگر وہ اونٹ ہیں، گائے ہیں تو ان کی الگ الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری بندہ اپنی پوری مالیت دیکھے کہ جی میں تو 50 لاکھ کا مالک ہوں تو لہٰذا میں 50 لاکھ کے حساب سے دوں گا، نہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس مسئلے کے سمجھنے کے اندر۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو پوری مالیت کو شامل کر کے کرے گا، اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے 8 مصارف بیان کر دیے قرآن کریم کے اندر، سورہ توبہ کے اندر۔ فقیر سب سے پہلے ہے، اس کے بعد مسکین ہے، اس کے بعد جو زکوٰۃ جمع کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کسی بھی طرح ان کی ذمہ داری ہے زکوٰۃ کے متعلق وہ ہیں، اور پھر اس کے بعد جو تالیف قلب یعنی اسلام کے قریب ہو رہے ہیں یا نو مسلم ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ آ جاتے ہیں جو مقروض ہوتے ہیں۔ مقروض کے اندر پھر یہ چاہے وہ ذاتی طور پر اس نے اپنی ذاتی مجبوری سے قرضہ لیا لیکن ادا نہیں کر سکا، یا پھر چٹی اس کے اوپر چڑھ چکی تھی، اس صورت کے اندر مقروض ہو گیا۔ کوئی بھی صورت اس کے اوپر مقروض ہو لیکن حلال اور جائز طریقے سے وہ مقروض ہوا ہو، یہ نہیں ہے کہ اس نے کام ہی کوئی ایسا ناجائز کیا ہو شریعت کی روح سے وہ حرام ہو۔ اس کے اندر علماء کہتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، کہتا ہے آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر ہم اس کی اعانت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر اس کو، کیونکہ اس نے غلط کام کیا تھا، اس کی اعانت پھر مقروض ہے، چاہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے راستے میں جو بالاتفاق ہے وہ کیا ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ مراد ہے، اور کچھ علماء نے اس کو عموم خیر کے مراد بھی لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جو مسافر ہے وہ ہے، یہ 8 نصاب اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ ان جگہوں پر ہم نے زکوٰۃ خرچ کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر زکوٰۃ نہیں خرچ کرنی۔ یہ اپنی ذاتی ہماری رائے نہیں ہوتی،
کہ ہم جس طرح چاہیں دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم نے اٹھایا جا کے راشن لے کر آ گئے جی، زکوٰۃ کو ہم نے اپنے حساب سے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، اگر بیت المال ہے تو بیت المال میں جمع کرائیں۔ بیت المال نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی حکومتی کارندہ بھی ہمارے پاس زکوٰۃ لینے نہیں آتا، تو آپ ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ آپ اس کو چینی اٹھا کر مثال کے طور پر دے رہے ہیں، اس کو گھر میں چینی کی ضرورت نہ ہو۔ آپ اٹھا کر دال دے رہے ہیں، اس کو شاید گھر میں دال کی ضرورت نہ ہو۔ آپ اٹھا کر گھی دے رہے ہیں، شاید ابھی اس کو فی الوقت گھی کی ضرورت نہ ہو۔ تو یعنی جو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہم راشنز بنا لیتے ہیں، پیک بنا لیتے ہیں اور پھر جا کے گھروں کے اندر دے دیتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ دینی ہے، سونے میں سے سونا نکالا جاتا تھا، چاندی میں سے چاندی نکالی جاتی تھی۔ چلے آپ سونے کو آپ نہیں نکال رہے تو اس کی قیمت نکال دیں، قیمت جا کر آپ اس بندے کے ہاتھ میں دیں، وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دیں تاکہ وہ اپنی اس کے لحاظ سے جو اس کی جائز ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔